کلیم اللہ، آج ہم بات کریں گے پاکستان سے جیم سٹون کی ایکسپورٹ کا کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان سے جیم سٹون کی ایکسپورٹ کا کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ بہت شکریہ سر۔ پاکستان سے ہیرے جواہرات ہم کیسے بیچ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے اور سر۔ پاکستان میں کون کون سے ہیرے جواہرات پائے جاتے ہیں، تو ان کا بزنس، تو یہ ایک لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس ہے۔ اور پاکستان اس وقت دنیا کا پانچواں بڑا جیم سٹون کا ایکسپورٹر ہے۔ ففتھ لارجسٹ جیم سٹون ایکسپورٹر پاکستان ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں، پاکستان سالانہ تقریباً جو ہے 400 ملین US ڈالر کا جیم سٹون ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان 400 ملین USD کا جیم سٹون ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے جیم سٹون پایا جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ 8 لاکھ کیرٹ آف روبی یعنی پایا جاتا ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ 87,000 کیرٹ آف ایمریلڈ پایا جاتا ہے۔ 5 ملین کیرٹ آف پیریڈوٹ پایا جاتا ہے۔ 5 ملین کیرٹ، تو یہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں یہ جو ایسٹیمیٹڈ ریزروز ہیں ابھی تک کے، جس میں روبی، ایمریلڈ اور پیریڈوٹ ہے، پاکستان کے جو دو بہت بڑے اور فیمس جیم سٹون ہیں ان کے اندر آ جاتا ہے پنک توپاز اور کشمیر روبی ہے۔ کشمیر روبی اور پنک توپاز یہ پاکستان کے بہت ہی فیمس دو بڑے جو ہیں جیم سٹون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کلیم اللہ کے جیم سٹون کی کون کون سی ٹائپس ہیں جی سر۔ پاکستان کے اندر، تو ٹائپس میں اگر ہم دیکھتے ہیں ایکوا میرین جو میں آپ کو بتاؤں کہ جرمن لوگ جو ہیں ایکوا میرین کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بلیو کلر میں ہوتا ہے، لائٹ بلیو بھی ہوتا ہے اور ڈارک بلیو بھی ہوتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو جرمن لوگ جو ہیں اس کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ ایکوا میرین یہ پاکستان میں پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمریلڈز جو ہے وہ پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ روبی جیسے کشمیر روبی ہے، یہ پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ ٹارمالین جو ہے یہ پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ کوارٹز جو ہے یہ پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں جیم سٹون کے 3 بڑے سینٹرز ہیں، جس میں ہمالیاز آ جاتے ہیں، ہندو کش آ جاتے ہیں، اور قراقرم آ جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہیں بڑے سینٹرز ہیں جیم سٹون کے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پشاور جو ہے، دیٹ از اے کیپٹل آف جیم سٹون۔ پشاور کی بہت بڑی، پہلے کراچی ہوتا تھا لیکن اب جو ہے پشاور جو ہے اس کا بازار، جو جیم سٹون کا بازار ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ اور دوسری بات یہ KPK کے ساتھ بارڈرنگ افغانستان ہے، اور افغانستان سے بھی بڑے پیمانے پر جیم سٹون پاکستان میں آتا ہے، اور پھر یہاں پر پشاور کی مارکیٹ میں وہ ہول سیل ہوتا ہے، اور یہاں سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، جیم سٹون بائی کرتے ہیں، اور اس کی پروسیسنگ پھر جا کر وہ انڈیا میں اور تھائی لینڈ میں یعنی بینکاک کے اندر پوری دنیا کا جو جیم سٹون جاتا ہے، اور وہاں پر بینکاک میں اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، کٹنگ ہوتی ہے، فنشنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے پوری دنیا میں وہاں سے ری ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور پھر جو ہزاروں کا جیم سٹون ہوتا ہے وہ جا کے آگے لاکھوں میں بکتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ پشاور جو ہے دیٹ از اے کیپٹل آف جیم سٹون، ہب کہلاتا ہے، اور بہت بڑی مارکیٹ ہے جیم سٹون کی، اور وہاں سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جیم سٹون کا وہاں سے بزنس ہو رہا ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ آپ نے جیم سٹون کی ٹائپس کے بارے میں بتایا، جی تو جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان سے کس قسم کے جیم سٹون کی ایکسپورٹ ہوتی ہے؟ پاکستان سے جو ہے زیادہ تر، جیسے میں نے بتایا کہ روبی ہے، جی سر۔ ایکوا میرین ہے، کوارٹز ہے، توپاز ہے، یہ پاکستان کی فیمس ٹائپس ہیں۔ جی تو یہ سر۔ 5 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، جس میں ایکوا میرین آ جاتا ہے، ایمریلڈز ہے، روبی ہے، ٹارمالین ہے، کوارٹز ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ان پروسیسڈ اور ان فنشڈ فارم میں ہول سیل کرتا ہے۔ پاکستان میں اتنی زیادہ جو ہے مشینری اور اسکلڈ لوگ نہیں ہیں، یہاں پر جو ہے اس کی پروسیسنگ نہیں ہوتی، فنشنگ اور کٹنگ نہیں ہوتی، جی سر۔ بہت کم تعداد میں ہوتی ہے۔ جو زیادہ تر فنشنگ اور کٹنگ ہے وہ بینکاک تھائی لینڈ میں یا انڈیا میں ہوتی ہے۔ جی تو سر۔ جو بڑے امپورٹرز ہیں وہ آتے ہیں یہاں سے، بلک میں بائنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کو
تھائی لینڈ لے کے جاتے ہیں یا انڈیا لے کے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ آگے سارا پروسیس ہونے کے بعد ری ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ جی تو سر، پاکستان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور ٹرکی سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور پوری دنیا سے آتے ہیں جو پشاور سے یہ بائی کرتے ہیں، اور پاکستان میں بڑے پیمانے پر اس کا کام ہو رہا ہے۔ آلریڈی $400 ملین یہ سالانہ اس کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہر سال بڑھ رہا ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی جی سر۔ جیم سٹون کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ میجر امپورٹر کنٹریز کون سی ہیں، جی جی ساتھ ہی آپ ہمیں بتا دیں کہ میجر ایکسپورٹر کنٹریز کون سی ہیں۔ اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں، ڈیٹا ریویو کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میجر ایکسپورٹر کنٹریز جو ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں وہ دنیا کے اندر 4 سے 5 ہی ہیں۔ جی تو سر، جس میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو آفیشلی پہلے 3 ہیں وہ چائنا ہے، اس کے بعد انڈیا آ جاتا ہے، اس کے بعد پاکستان ہے۔ جی تو سر، پاکستان جو ہے بڑے لیول پر اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تھائی لینڈ ہے اور انڈونیشیا ہے، یہ ممالک بھی جو ہے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ جی سر، اسی طرح سے اگر ہم ٹاپ امپورٹرز کی بات کرتے ہیں تو یو ایس اے آ جاتا ہے، یو کے ہے، یو اے ای، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، سنگاپور اور جرمنی۔ یہ جو ممالک ہیں یعنی یورپین ممالک ہیں، جن میں جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے، فرانس ہے، اور اسی طرح سے یو کے آ جاتا ہے، کینیڈا، امریکہ آ جاتا ہے، ہانگ کانگ ہے، اور ساتھ میں جاپان۔ یہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں یہ بگ امپورٹرز ہیں۔ جی سر، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی آئٹم ہے جو بہت کاسٹلی ہے، اور جی سر، یہ بالکل ٹھیک لاکھوں ہے۔ اور کروڑوں روپے کا بزنس ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ریچ اور ڈیولپ کنٹریز جو ہیں اس کی میجر مارکیٹس ہیں، اور یہاں پر بڑے پیمانے پر امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کی۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت جی جی شکریہ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے کون سے شہروں میں جیم سٹون کا کام ہوتا ہے؟ جی، پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کے پی کے اندر جو ہے پشاور جو ہے اس کا ہب کہلاتا ہے۔ جی سر، اس کے علاوہ گلگت بلتستان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور فاٹا کا علاقہ ہے، آزاد کشمیر ہے۔ تو گلگت بلتستان کے اندر جو ہے کون کون سا جیم سٹون پایا جاتا ہے، تو اس میں گولڈ ہے، سلور ہے، پلاٹینم ہے، توپاز ہے، روبیز ہیں، ٹارمالین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آ جاتا ہے کوارٹز اور جیسپر۔ یہ سارا گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے۔ جبکہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں بائی کلر، ٹرائی کلر روبی پایا جاتا ہے، اور گرین جو ہے ہمارے پاس مارگنائٹ یہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے علاقے ہیں، تو گلگت بلتستان کا علاقہ کے پی کے میں پشاور ہے، بلوچستان ہے، فاٹا اور آزاد کشمیر۔ یہ جو علاقے ہیں، جیسے ہم فاٹا کی بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سوات ہے اس کی بات کر لیتے ہیں، یا پھر پشاور ہے اور کوئٹہ۔ تو یہ علاقے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے کافی تعداد جو ہے امپورٹ ہوتا ہے را جو ہے جیم سٹون، اور پھر پشاور کی مارکیٹ میں ہول سیل ہوتا ہے۔ تو یہ ان علاقوں میں زیادہ تر جیم سٹون کا بزنس ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے ناردرن ایریاز آ جاتے ہیں، جیسا کہ کے پی کے آ جاتا ہے، اسی طرح گلگت بلتستان ہے، سوات ہے، ناران کاغان آ جاتا ہے، اور پھر اوپر آزاد کشمیر ہے، وادی نیلم ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اس کے ہب کہلاتے ہیں، اور اس میں جی یہاں سر، پر یہ سارا جیم سٹون کا بزنس ہوتا ہے یہاں پہ۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت جی جی شکریہ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیم سٹون کے ایکسپورٹ کے لیے نئی مارکیٹس کون سی ہیں؟ جی، نئی مارکیٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم آلریڈی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جبکہ نئی مارکیٹ ٹرکی ہے، رشیا، یوکرائن، کازخستان، ان ممالک میں آلریڈی اتنا زیادہ بزنس نہیں کیا پاکستانیوں نے۔ جی سر، ایک تو لینگویج بیریئر ہے، لینگویج بیریئر کے ساتھ ساتھ یہاں کا بینکنگ سسٹم اتنا ویک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ان مارکیٹس میں اتنا فوکس نہیں ہوا۔ تو یہ پاکستان کے لیے نئی مارکیٹس ہیں، ٹرکی ہو گیا، رشیا ہے، یوکرائن ہے، کازخستان ہے، اور یہ آذربائیجان ہے۔ جی سر، تو ان پہ بھی فوکس کیا جا سکتا ہے، اور بزنس مین جو ہے یہ ٹرکی اور رشیا کی مارکیٹ کو فوکس کر کے اپنا بزنس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جیم سٹون کون سے جیم سٹون کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، جی جی تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی قسمیں ہیں پاکستان میں جو جیم سٹون پائے جاتے ہیں؟ جی، تقریباً 5 سے 6 قسمیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے جیم سٹون، اس کی تقریباً ایک لمبی لسٹ موجود ہے۔ تو اگر ہم سوات اور یہ پشاور کا علاقہ وزٹ کرتے ہیں تو پشاور میں ایک بہت بڑی جیم سٹون کی مارکیٹ ہے، جی سر، جہاں پر افغانستان سے بھی مختلف قسم کا جیم سٹون آتا ہے، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان ہے، سوات ہے، کاغان ناران ہے، ان علاقوں سے بھی۔ تو جو بھی بندہ یہ جیم سٹون کا بزنس کرنا چاہتا ہے اس کو پشاور کی جیم سٹون مارکیٹ وزٹ کرنی چاہیے،
اور وہاں پر جا کے اس کو ان ساری چیزوں کو ہم جو انفارمیشن دے سکتے تھے ہم نے میکسیمم کوشش کی ہے، لیکن ایک ڈائریکشن ہے، اگر آپ نے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے تو آپ جائیں مارکیٹ وزٹ کریں اور وہاں پر جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس کا، تو ہم نے جو فیمس ٹائپس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹائپس ہیں تقریباً اس کی 100 کے قریب ٹائپس ہیں، آپ وہاں پر جا کے اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ جی سر بالکل ایسا ہی ہے سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے نئی مارکیٹس کے حوالے سے بتایا، تو اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی نئی مارکیٹس میں جیم سٹون کی ایکسپورٹ کا کاروبار کرنا چاہتا ہے جی جی، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے اور وہ کس طرح سے باہر ڈھونڈ سکتا ہے؟ دیکھیں بائر ڈھونڈنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چیمبر آف کامرس کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ آپ کو ہیلپ کرتا ہے، جس کنٹری میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کنٹری کے میجر امپورٹرز اور ہول سیلرز کی کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے۔ جی سر۔ اس کے ساتھ ساتھ بی ٹو بی سائٹس ہیں، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ علی بابا ڈاٹ کام ہے اور بی ٹو بی بہت سی سائٹس ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ایمبیسی کا کمرشل کاؤنسلر بھی آپ کو ہیلپ فل ہوتا ہے۔ جی سر۔ ساتھ ہی ساتھ تھرڈ پارٹی کمپنیز ہوتی ہیں جسے امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کہا جاتا ہے، اسی طرح بائنگ ہاؤس ہے، تو ہمارا بھی ایک بائنگ ہاؤس ہے، ہم لاہور سے آپریٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قازقستان، یوکرائن، آذربائیجان، رشیا اور ٹرکی، ان 4-5 ممالک میں ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں رشیا ہے، ٹرکی ہے، یوکرائن اور آذربائیجان یہ زیادہ فیمس ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ نے کوئی آرڈر پروسیس کرنا ہے، شپمنٹ کرنی ہے اور آپ نے سیمپل اپروو کروانا ہے، یا پھر آپ جو ہے پری شپمنٹ انسپیکشن چاہتے ہیں، پیمنٹ گارنٹی چاہتے ہیں، تو یہ ساری سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، کمپنی رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، اپنا سٹاف ہائر کرنا چاہتے ہیں، جنرل ٹریڈنگ لائسنس لینا چاہتے ہیں، ریزیڈنس اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کمپیٹنٹ لائرز کی ٹیم موجود ہے، ہم انتہائی ریزنیبل جو ہے پرائسز پہ اور بہت ہی اچھے ریٹس پہ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جو ریئل بزنس مین ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈیفرنٹ کمیونٹی پہ کام کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں رشیا میں، ٹرکی میں، آذربائیجان میں، یوکرائن میں، تو آپ اس کمیونٹی کے بارے میں ہمیں نیچے کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہم اس کمیونٹی پر بھی ورک آؤٹ کر کے ریسرچ کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ کم سے کم ڈس لائک کر دیا کریں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا ہیلپ فل ہے۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ کومنٹ ضرور لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے لائک یا ڈس لائک کریں اس کو۔ جی سر بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ سر آپ یو کا۔ ویلکم۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔